بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا مگر صرف اور صرف اس لیے لیطاع باذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر وہ ظلم کر لیں انفسہم اپنی جانوں پر، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاؤکا، اور اے محبوب آئیں پھر تیرے پاس حاضر ہوں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لہم الرسول، تو رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی چاہیں، لوجد اللہ، تو ضرور وہ پائیں گے اللہ کو توابا رحیم، توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ فلا وربک، اور اے محبوب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، نہ وہ مسلمان ہوں گے، حتیٰ جب تک کہ یحکموک، آپ کو حاکم مقرر نہ کر لیں، فیما شجر بینہم، ان آپس کے جھگڑے میں جو ان کے درمیان ہیں، ثم پھر لا یجدوا، نہ وہ پائیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجا مما قضیت، کسی قسم کی وہ کوئی تنگی اس بات میں جو آپ فیصلہ فرما دیں، ویسلموا تسلیما، اور اس بات کو دل و جان سے مان لیں۔ لیطاع باذن اللہ، جبکہ رسول کا بھیجنا ہی اس لیے ہے کہ وہ مطاع بنائے جائیں اور ان کی اطاعت فرض ہو، تو جو ان کے حکم سے راضی نہ ہو، اس نے رسالت کو تسلیم نہ کیا، وہ کافر واجب القتل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، انبیاء کی نافرمانی کریں، اور پھر اے محبوب، اے نبی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ سے معافی طلب کریں، اور آپ بھی ان کی شفاعت کریں، تو وہ ضرور اللہ کو مہربان، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت نجات کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی، مما قضیت ویسلموا تسلیما، معنی یہ ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اور حکم کو صدقے دل سے نہ مان لے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ شان نزول، پہاڑ سے آنے والا پانی جس سے باغوں میں آب رسانی کرتے ہیں، اس میں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا۔ معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ یہ انصاری کو گراں گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود یہ کہ فیصلے میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سیراب کر کے پانی روک لو، انصافاً قریب والا ہی پانی کا مستحق ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔